جو ان کی جگہ پھر سندھ کا والی بنا، گورنر بنا، آ کر جو ہے نا زور و قوت کے ذریعے محمد بن قاسم کو ہرگز مغلوب نہیں کر سکتا تھا۔ محمد بن قاسم کے ہمراہیوں کو جب خلیفہ کے اس نامعقول حکم کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ تم اس حکم کی تعمیل ہرگز نہ کرو، ہم تم کو اپنا امیر جانتے ہیں اور تمہارے ہاتھ پر طاعت کی بیعت کیے ہوئے ہیں، خلیفہ سلیمان کا ہاتھ ہرگز آپ تک نہ پہنچ سکے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ محمد بن قاسم کو مغلوب کرنے کے لیے خلیفہ سلیمان کو اپنی خلافت کا زور لگانا پڑتا، کیونکہ یہاں محمد بن قاسم کے پاس اس کی ہر دل عزیزی کے سبب ایسے ذرائع موجود تھے کہ سندھ کے ریگستان کا ایک ایک ذرہ اس کی آن اور امداد کے لیے کوشاں ہوتا، مگر اس جوان صالح نے فوراً بلا توقف اپنے آپ کو ابن ابی کبشہ کے سپرد کر دیا اور کہا کہ خلیفہ وقت کے حکم کی نافرمانی کا جرم مجھ سے ہرگز سرزد نہ ہوگا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد ابن ابی کبشہ نے دمشق کی جانب روانہ کیا اور وہاں سلیمان کے حکم سے وہ واسط کی جیل خانہ میں قید کر دیا گیا، اور صالح بن عبد الرحمن کو کون سا نام میں نے لیا تھا؟ صالح بن عبد الرحمن۔ یہ وہی صالح بن عبد الرحمن ہے جو آدم کا بھائی تھا اور آدم کو حجاج بن یوسف نے قتل کروایا تھا۔ سلیمان نے آدم کے بھائی کو ان کے حوالے کر دیا، کو اس پر مسلط کر دیا، جس کو اس نے جیل خانے میں انواع اور اقسام کی تکلیفی دے دے کر ہی مار ڈالا۔ اتنا بڑا عظیم اور نامور جرنیل ایسے آدمی کے ہاتھ جو ہے نا وہ مارا گیا۔ اب دیکھو موسیٰ قتیبہ بن مسلم کی حالت بھی آپ نے دیکھی، جو نامور جرنیل تھا ولید کی دور کا۔ محمد بن قاسم بھی نامور جرنیل تھا ولید بن عبدالملک کے دور کا۔ اور ابھی 30 سے جو محمد بن موسیٰ بن نصیر کا انجام، یہ بھی ابھی دیکھو۔ موسیٰ بن نصیر کا انجام، موسیٰ بن نصیر کی نسبت اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ اس نے تمام شمالی افریقہ میں امن و امان قائم رکھا اور اندلس کی فتح کو تکمیل تک پہنچایا۔ موسیٰ کا باپ نصیر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم کا مولا یعنی آزاد کردہ غلام تھا، جو خاندان مروان کا ایک فرد سمجھا جاتا تھا۔ اس بہادر سردار کے حوصلے کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ تمام براعظم یورپ کے صرف 15-20 ہزار فوج سے فتح کر لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ موسیٰ بن نصیر جب دارالخلافہ میں پہنچا تو اس کا درشناس خلیفہ ولید وہ فوت ہو چکا تھا۔ سلیمان نے موسیٰ کے ساتھ بجائے اس کی عزت اور قدردانی کا برتاؤ کرتا اس کو قید میں ڈال دیا اور اس قدر بھاری تاوان اس کی عائد کے ذمہ عائد کیا جو موسیٰ کی استطاعت سے باہر تھا، یہاں تک کہ موسیٰ کو تاوان کا روپیہ پورا کرنے کے لیے عرب سرداروں سے مانگ کر اپنی آبرو برباد کرنی پڑی اور اس کی تمام ناموری اور عزت حرمت جو ہے نا وہ خاک میں مل گئی۔ ٹھیک ہے نا۔ ولید کے زمانے کے نامور سرداروں میں سے صرف مسلمہ بن عبد الملک سلیمان کی عنایت ریزیوں سے بچا رہا۔ یہ مسلمہ بن عبد الملک جو تھا نا، یہ اسی سلیمان بن عبد الملک کا بھائی تھا، اور سلیمان نے بدستور اس کو اپنے عہدے اور مرتبہ پر قائم رکھا۔ مسلمہ سلیمان کا بھائی تھا اور اس کی ولی عہدی کے معاملے سے کسی قسم کا تعلق نہ تھا، اس سے سلیمان نے اس کو اپنے دشمنوں کی فہرست میں داخل وہ نہیں کر دیا۔ اور سمجھ آ رہی نا یہ ترتیب سے ہم جو پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اسباب پر بھی ہم نے روشنی ڈالی کہ کیوں کسی کو قتل کیا اور کیوں کسی کو اتنا ذلیل کر دیا گیا، ساروں کی وجوہات ہم نے پڑھ لی۔ اب آ جاتے ہیں یہ یزید بن محلب۔ یہ یزید بن محلب کس کا بیٹا ہے؟ یہ سر یہ موسیٰ کا جو باپ ہے نا، نصیر ابن عبدالعزیز، یہ کس کا غلام تھا سر؟ یہ مروان کا نا، اوپر ہم نے پڑھا نا کہ باپ جو تھا جو نصیر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم کا مولا یعنی آزاد کردہ غلام تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سر یہ سارے لکھے جیسے سلسلہ نسب کو، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ موسیٰ کا باپ نصیر ابن عبدالعزیز ہو، یہ غلام تھا مروان ابن حکم کا، آزاد کردہ غلام تھا ان کا، تو یہ ان کی دین ہوئی۔ جس طرح طارق بن زیاد جو تھا نا وہ موسیٰ بن نصیر کا کیا تھا، وہ آزاد کردہ غلام تھا۔ اب یزید بن محلب کی طرف آ جاتے ہیں نا، یہ یزید بن محلب ہے نا، یہ محلب بن ابی صفرہ کا وہ بیٹا ہے، ٹھیک ہے، بعد میں اس کو بھی قتل کیا گیا، لیکن ابھی اس کے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اوپر بیان ہو جگہ کہ حجاج محلب کی بیٹوں سے ناراض تھا اور یزید بن محلب کو مغا اس کی بھائیوں کے قید کر دیا تھا۔ یزید بن محلب جیل خانے سے بھاگ کر فلسطین میں سلیمان بن عبد الملک کے پاس چلا گیا تھا۔ اس زمانے میں سلیمان بن عبد الملک فلسطین کا گورنر تھا۔ یہ بھی ذکر ہو چکا ہے کہ حجاج نے مرتے وقت اپنے بیٹے عبداللہ بن حجاج کو اپنی جگہ عراق کا گورنر مقرر کیا تھا اور ولید بن عبد الملک نے اس کا تقرر کو جائز رکھا تھا۔ اب ولید کی وفات کے بعد جب سلیمان بن عبد الملک خلافت پر بیٹھا تو اس نے سب سے حجاج کے بیٹے عبداللہ کو معزول کر کے اس کی جگہ یزید بن محلب کو گورنر عراق مقرر کیا۔ یزید بن محلب جانتا تھا کہ اگر لوگوں سے خراج وصول کرنے میں نے سختی کی تو حجاج کی طرح بدنام ہو جاؤں گا، اور اگر رعایت و نرمی سے کام لیا تو سلیمان بن عبد الملک کی نگاہوں سے گر جاؤں گا۔
اس لیے اس نے یہ تدابیر اختیار کی کہ سلیمان بن عبد الملک کو اس بات پر رضامند کیا کہ وہ عراق کی تحصیل خراج یعنی صیغ مال کی افسری پر صالح بن عبد الرحمن کو مقرر کر دے. یہ صالح کا میں نے ذکر پہلے کر دیا تھا. اور باقی انتظامی فوجی اور معاملات گورنر عراق یعنی یزید بن محلب سے متعلق رہے. یزید بن محلب کی یہ خواہش سلیمان کو اس لیے بھی ناگوار نہ گزری کہ وہ جانتا تھا کہ حجاج نے یزید بن محلب پر سرکاری روپیہ کی خرد و برد کرنے کا الزام لگا کر قید کیا تھا. چنانچہ صالح بن عبد الرحمن مال کی افسری پر معمور ہو کر اول عراق کی جانب بھیج دیا گیا اور اس کے بعد یزید بن محلب بھی عراق کا گورنر بن کر کوفہ میں وارد ہوا. یہاں پر یزید اور صالح میں ناچاکی پیدا ہوئی اور یزید بن المحلب کے لیے صالح بن عبد الرحمن کا وجود باعث تکلیف ثابت ہونے لگا. اسی دوران میں خبر آئی کہ قتیبہ بن مسلم خراسان میں مارا گیا. یزید خراسان کی گورنری کو ترجیح دے رہا تھا کیونکہ وہ اس کا باپ خراسان کا گورنر رہ چکے تھے. سلیمان کون ہو؟ جو اس کا محلب بن ابی صفرہ تھا. ٹھیک ہے نا. سلیمان بن عبد الملک نے یزید بن المحلب کی خواہش کے موافق اس کو خراسان کی صوبہ کا سندھ گورنری دے کر عراق کو بھی اس کی ماتحت رکھا. یزید نے عراق کی اندر کوفہ، بصرہ، واسط وغیرہ میں اپنے جد امجد نائب اپنے جدا جدا نائب جو ہے نا وہ چھوڑ کر خود خراسان کا قصد کیا. خراسان میں پہنچ کر یزید بن المحلب نے اول کہکان پر اس کے بعد جرجان پر چڑھائی کی اور یہاں کی باغی سرداروں سے جرمانہ اور خراج وصول کر کے مصالحت کی. اہل جرجان نے چند روز کے بعد پھر بغاوت کی. یزید نے چڑھائی کر کے 40,000 ترکوں کو مارے جنگ میں قتل کر دیا اور شہر جرجان کا بنیادی پتھر اپنے ہاتھ سے رکھ کر وہاں جہم بن زخر جانفی کو اپنی طرف سے حاکم مقرر کیا. اس سے بیشتر جرجان کسی شہر کا نام نہ تھا بلکہ وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے بہت سے دیہات شامل تھے. یزید بن المحلب نے ایک شہر آباد کیا جس کا نام جرجان مشہور ہوا. اس کے بعد تبرستان کو فتح کر کے اپنا عامل مقرر کر لیا. یہ جو جرجان شہر ہے نا اس کو کس نے کر دیا تھا قائم؟ یزید بن المحلب نے وہ قائم کر دیا تھا. ٹھیک ہے.